جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کاشف بلوچ اور پروگرام ہے جھوٹ سچ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام میں اکیلا تو کرتا نہیں ہوں، میرے ساتھ موجود ہیں افشاں مسد. جی افشاں. آج کے اس پروگرام جھوٹ سچ میں جس جھوٹ کی کو میں موضوع بحث بنانا چاہتا ہوں وہ بہت ہی سنجیدہ بلکہ کسی حد تک المناک ایک مسئلہ ہے. ہمارے ایک صحافی ہیں، مبینہ صحافی آپ ان کو کہہ لیں، صدیق جان صاحب. انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ایک پوسٹ شیئر کی جس میں انہوں نے بتایا کہ ملک میں مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے. ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ خاندان جو ہے وہ خودکشی پر مجبور ہو گئے ہیں. اور پتہ نہیں یہ ری ٹویٹ کرتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں کانپے ہوں گے یہ سوچتے ہوئے کہ وہ جھوٹ یہ بول رہے ہیں کہ یہ خبر 2023 کی نہیں 2021 کی ہے، اور وہ سارا ملبہ اس سانحے کا اس حکومت کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کو صحافی کہنے پر میں احتجاج کرتی ہوں. دوسرا یہ ہے کاشف صاحب کہ انہوں نے 3 ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ اس ڈس انفارمیشن کو پھیلانے میں سہولت کاری کی، حصے داری کی. صحافی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ویریفائی کرے، وہ ڈبل چیک کرے، یا آپ کو کوئی بھی ایسی خبر، کوئی بھی ایسا واقعہ جو آپ کو ایسے ہی سوشل میڈیا پر دکھائی دیتا ہے اور جو آپ کے اسکول آف تھاٹ سے الائنڈ ہے یا آپ کے ایجنڈا سے الائنڈ ہے تو آپ اس کو شیئر کر دیں گے اٹھا کر. خودکشی اتنا سیریس معاملہ ہے، انسانی زندگیاں چلے گئیں، وہ 2021 میں گئیں تب بھی تکلیف دہ ہے، وہ آج جائیں گی تب بھی تکلیف دہ ہی ہوگا. لیکن آپ لاشوں پہ سیاست نہ کریں. لیکن وہ تو اسی کے اوپر سیاست کرتے ہیں. بالکل. اور دیکھیں آپ لفظ دیکھیں کہ مہنگائی، یہ وہ لوگ ہیں جن کا لیڈر یہ کہا کرتا تھا اور ابھی بھی وہ دل سے یہی مانتے ہیں کہ میں تو آلو پیاز ٹماٹر کے ریٹ کم کرنے نہیں آیا، میں نے تو پتہ نہیں ان کے کیا عزائم ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے. تو اب ان کو مہنگائی یاد آ رہی ہے، جبکہ یہ سارا مہنگائی کا طوفان اور یہ معیشت کا کرائسس جو ہے وہ انہی لوگوں کا پیدا کرتا ہے. بات یہ ہے کہ خان صاحب کے تو کیا ہی کہنے، وہ پیاز ٹماٹر کی قیمتیں جاننے نہیں آئے تھے، اب بتانے بھی نہیں آئے تھے، نہ ان کو کنٹرول کرنے آئے تھے. وہ صرف IMF کے ساتھ انسان دشمن معاہدوں میں جانے کے لیے آئے تھے، اور اب اپنا کیا ہوا ملبہ سارا اس حکومت پر پھینکنے کے لیے. وہ حالانکہ ایڈا وڈا پرچہ میری طرح پھاڑ لیندے نے، پر وہاں سے بھی دیکھ کر ان کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ خود کبھی گروسریز کا تو ان کو کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، شاید کبھی بچوں کی شاید فیسیں انہوں نے دی ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کبھی عید شبرات دے دیندا ہے نا بندہ گھر والیاں نو، ان کا ایسا کوئی وہ ہے نہیں ہے تجربہ، تو لہٰذا وہ آپ کو 6 ارب روپے لیٹر پیٹرول کا بھی کہہ دیں گے، کبھی وہ آلو پیاز کی قیمتوں میں اربوں کروڑوں لگا دیں گے، کیونکہ ان کا وہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں. تو یہاں پر خواجہ آصف صاحب کی بھی بات یاد آ جاتی ہے کہ اپنی جیب میں تو کبھی بٹوا بھی نہیں رکھا. تو بات جو آپ ڈس انفارمیشن کی کر رہے تھے، اس میں خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے 2021 کی ایک خبر کو اس طرح سے اٹھا کر پھیلا دیا. بات یہ ہے آپ مایوسی پھیلا رہے ہیں لوگوں میں، آپ گمراہ کن جھوٹوں کے ساتھ لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں سسٹم سے، اور یہ سسٹمیٹیکلی ہو رہا ہے. بالکل. اور دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کام نہیں کرنے دے رہے جنہوں نے جو جانتے تھے کہ کتنا بڑا رسک ہے، وہ پھر بھی آئے صرف اس لیے نا کہ ریاست بچانی ہے، ملک بچانا ہے اور اس سب کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. آپ ان کے خلاف ابھار رہے ہیں، اشتعال انگیزی پھیلا رہے ہیں لوگوں کے اندر، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بہت پاپولر ہیں. اب اس پاپولر ہونے سے مجھے ایک اور عظیم صحافی یاد آ گیا. اب مجھے نہیں پتا، دیکھیں ان کو آپ کو صحافی ماننا پڑے گا کیونکہ انہوں نے تحقیقاتی صحافت میں، انہوں نے انویسٹیگیٹو جرنلزم میں کچھ 450 سال کا ان کا تجربہ ہے، اور کوئی 8757 تحقیقاتی رپورٹاں. ہاں بالکل. پتہ نہیں اس میں سے کتنی سچی تھی کتنی جھوٹی تھی. وہ میں نے ان کی ایک ٹویٹ دیکھی سوشل میڈیا پہ، ان کے لفظ سنیں، ملک کے تمام پہ اصرار میرا، تمام سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان، پھر سنیے گا یہ لفظ جو ہے نا آپ توجہ دیجیے گا،
اپنی پاپولیرٹی کے عروج پر ہیں، اچھا اور اگر ملک میں الیکشن ہوئے تو وہ پتہ نہیں 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ جیت جائیں گے، مطلب وہ صرف ووٹ ہی ان کو پڑے گا، یہ وہ فرما رہے تھے۔ نہیں، پھر 2/3 کیوں؟ ہاں پھر تو سب کا سب ووٹ انہی کو پڑے گا۔ سارا ووٹ ہی ان کو پڑنا چاہیے۔ اور آپ ہم دیکھیں، ایک تو یہ کہ آپ نے تھوڑی سی بے ایمانی کی ہے، انہوں نے صرف سرویز نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا تمام تر سروے، تجزیے اور تبصرے، او ہو اچھا تمام تر سروے، تجزیے معافی چاہتا اور ہوں میں۔ تبصرے ہاں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان اپنے 22 سالہ جدوجہد، جڑی کہ 26-27 سال ہو گئے ہیں، لیکن وہ اس میں اپنی مقبولیت کی اخیر لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ کیسی مقبولیت ہے کاشف صاحب کے 8 مارچ کو لاہور میں مطلب لور لور پھر رہے تھے، اور لوگوں کو میں نے تو نہیں دیکھا ہے ان کے ساتھ۔ ہاں، ان کی وجہ سے جو ڈائیورژنز لگی ہوئی تھیں ظاہر ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، اور اس سے لوگوں کو کتنی دقت ہوئی ہے، جن لوگوں نے شملہ پہاڑی پہنچنا تھا مارچ میں شرکت کے لیے، کتنی دقت ہوئی ہے، جو راستے بند تھے، اگر کسی نے ہاسپٹل پہنچنا ہے، کسی نے اپنے والدین کو کہیں لے کر پہنچنا ہے، تو وہ مقبولیت میں نے دیکھی سڑکوں پر رلتے ہوئے، رل رہی تھی۔ اس پہ مجھے ابھی جالب صاحب یاد آگے، وہ کیا کہا تھا انہوں نے کہ شہر میں ہو کا عالم تھا، جن تھا کہ ریفرینڈم تھا، تو شہر میں ہو کا فیلنگ تھی، جن تھا یا کہ ریلی تھی، پتہ نہیں، یہ فیصلہ اب آپ نے خود کرنا ہے۔ اور دیکھیں اب نام انہوں نے کیا سجیسٹ کیا، عدلیہ بچاؤ، اب اس پہ آپ ہی بات کریں بس میں نہیں، اب نا تھوڑا سا ڈبل مائنڈڈ بھی تھے، ایک جانب کہہ رہے تھے کہ ہم نے عدلیہ بچانے کے لیے یہ کرنی ہے، اور دوسری جانب خان صاحب نے پھر یہ بھی کہا کہ میں انتخابی مہم کو کک سٹارٹ دے رہا ہوں، اور اس ریلی کے بعد ہم 2/3 اکثریت کے ساتھ مطلب انہوں نے چاند دیکھ لیا ہے اپنی 2/3 اکثریت کا، ان کو ابھی سے پتہ چل گیا ہوا ہے۔ بات یہاں پر رکتی نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ اس شخص کو مسلسل ایک طبقہ مقبولیت کی آخری سرحد پر بٹھا رہا ہے، بالکل 2018 والا ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک جھوٹی خبر اور ایک مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ یہ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے، اور یہ حکومت الیکشنز نہیں کروانا چاہتی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک طرف ڈس انفارمیشن کی یہ مہنگائی سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، پاپولیرٹی عروج پہ، مطلب وہ انہوں نے اپنا بھی تیار کر لیا، اور تیسرا کہ ہم تو تیار ہیں، ہم تو جیتنے والے ہیں، تمام سرویز، تبصرے اور تجزیے، لیکن یہ الیکشن نہیں کروا۔ ارے بھائی، وہ آپ سے پہلے الیکشن کروانا چاہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ پاپولیرٹی کی بات بار بار کر رہے ہیں، اور پاپولر ہونے کی، شاید یہ پاپولسٹ کہنا چاہ رہے تھے۔ بالکل، وہ کہہ بھی دیں گے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بلکہ وہ تو یہ بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ فیشزم، دیکھیں بات سٹارٹ ہوئی تھی وزارت عظمیٰ سے، پھر انہوں نے وزیر بننا تھا، پھر ان کے دل میں صدر سما گیا، صدارتی نظام، کہیں نہ کہیں یہ بادشاہ سلامت بھی بننا چاہتے ہوں گے، اور اینڈ میں ہو سکتا ہے یہ کہہ دیں گے یار یہ جمہوریت کچھ نہیں ہے، آپ فیشزم لائیں، میں آپ کو، میں قوم کو لے جاؤں گا وہاں پہ۔ اور 18ویں ترمیم تو ویسے ہی آنکھ میں رڑکتی ہے ان کے۔ تو آپ سے ایک سوال پوچھوں یہاں پہ، جی، اب سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جتنے بھی انہوں نے باتیں کی نا، جو کہ بنیادی طور پہ اینٹی ڈیموکریسی ہیں، ہم جانتے ہیں، اینٹی پیپل باتیں، لیکن لفافہ ریپنگ جو انہوں نے چڑھائی ہوئی ہے وہ بڑی جمہوری ہوتی ہے، جدوجہد، بچاؤ ریلی، اور یہ اور وہ، حقیقی آزادی میں مجھے کچھ ہو بھی جائے تو تم لوگ حقیقی آزادی کے لیے، آپ کو کیسے ہوگا کچھ، مطلب کیسے، میں سمجھنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ ریلی میں جا سکتے ہیں اور ادھر جاتے ہوئے آپ، عدلیہ آپ کو بلائے، عدالتیں بلائیں تو آپ بزرگ ہو جاتے ہیں، آپ کو اپنی عمر بھی یاد آ جاتی ہے، جبکہ سب سے بڑی ڈس انفارمیشن اس ملک میں یہ پھیلائی گئی کہ یہ نوجوانوں کا لیڈر ہے۔ اب خود ہی منہ سے کہہ رہی ہیں کہ میں 72 سال دا ہوں، میں ایج شیمنگ نہیں کر رہی، بالکل بھی نہیں کر رہی ہوں، میں بہت سنجیدہ ہوں۔ آپ کو اپنی عمر کا یاد آ گیا جب آپ کی حکومت میں میاں محمد نواز شریف جیل میں تھے، جب شہباز شریف صاحب جیل میں تھے جو کینسر سروائیور ہیں، جب خوشی شاہ صاحب جیل میں گئے، جب خواجہ آصف صاحب کو آپ نے حراست میں رکھا، جب احسن اقبال صاحب،
ان کی عمریں کیا عباسی تھی. صاحب، مریم نواز، کون آپ ایک طویل فہرست ہے. اپنی دفعہ آپ کو یاد آ گیا کہ آپ 72 سال کے ہیں, پھر آپ کو پیچیدہ بیماریاں ہیں, خدا آپ کو شفا دے تاکہ آپ اپنے ان کارکنان کے ساتھ باہر آ کر ڈٹ کر کھڑے ہو سکیں جن کے سر پر آپ نے کئی مہینوں سے ضمانت پاک کو قلعہ بنایا ہوا ہے, اور آپ نے وہ ہیومن شیلڈ رکھی ہوئی ہے کہ آپ تک کوئی نہ پہنچ سکے. اور پھر ایک اور بھی جھوٹ بولا گیا. جب اسلام آباد سے پولیس آئی ہے تو شبلی فراز صاحب نے جو نوٹس وصول کیا اس کے اوپر نیچے انہوں نے لکھا کہ خان صاحب اس وقت اویلیبل نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے چند ہی منٹوں کے بعد خان صاحب ضمانت پارک میں ضمان پارک منہ سے نکل جاتا ہے, ضمانت پارک میں کھڑے ہو کر کارکنان سے, عوام سے, ایک غیر مرئی مخلوق ہے کوئی جس کو وہ عوام کا نام دیتے ہیں, اس سے خطاب فرما رہے تھے. لیکن یہ صادق اور امین بھی ہیں, جھوٹے اتنے ہیں. شبلی فراز صاحب سے یاد آیا, سنا ہے انہوں نے کوئی ان کی نئی ایکسپرٹیز, وہ جہاز وغیرہ بھی اڑا لیتے ہیں, یہ ہاں ایسا ہم نے سنا ہے کہ جہاز اڑانا اہم نہیں ہے, پائلٹ کے فرائض سر انجام دینا اہم نہیں ہے, یہ دعویٰ اہم ہے کہ جہاز میں کوئی اور لیکوڈ ڈال دیا گیا تھا, ٹھیک ہے, جس میں خان صاحب سوار تھے, اور پھر پائلٹ کے فرائض شبلی فراز نے سر انجام. اب میں اس پوری کہانی کو نا, جس میں کہانی بہت اچھی ہے, سٹوری کوئی نہیں ہے, لیکن اگر اس پوری کہانی کو نیٹ کروں نا, جو ہم نے آج فیک نیوز کے اوپر تھوڑا سا ڈی کنسٹرکٹ کرنے کی کوشش کی, تو اس کی پوری جو ایک سکیم ہے وہ بڑی سمپل سی ہے کہ ملک میں لوگ تنگ ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, ہر طرف افراتفری ہے, مایوسی پھیلی ہوئی ہے, ایک بندہ ہے جو تمام سرویز اور وہ کیا کچھ تھا, جو مسیحا ہے, وہ بالکل وہ تیار بیٹھا ہے, یہ الیکشن نہیں کروا رہے, اگر الیکشن ہو گئے میں آؤں گا اور میں سب ٹھیک کر دوں گا. 2018 کی ریپیٹ ٹرانسمیشن چل رہی ہے. لیکن کاشف صاحب ایک تو یہ بزرگ ہیں, دوسرا بیمار ہیں, مطلب کچھ صحت کے مسائل بھی درپیش ہیں, تو اگر انتخابات کا اعلان ہو جاتا تو یہ انتخابی مہم کیسے چلائیں گے؟ یہ ایک بہت پیچیدہ سوال ہے, مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. اور جہاں تک بات ہے شاہ محمود قریشی صاحب چلا لیں گے نہیں, پھر ملے تو الہی کیا کریں گے؟ آج بالکل یہ بھی ہے, بالکل. ہاں دیکھیں اصل بات صدر ہیں پارٹی کے, وہ کیا کر رہے ہیں, اب تو نوٹیفیکیشن بھی لا کر جاری ہو گیا ہے, تو ایسے نہ کریں, حق تلفی مت کریں آپ, ٹھیک ہے. 2023 کی ہم بات کر رہے ہیں کہ لاشوں کی سیاست. 2014 میں جب یہ لوگ پارلیمنٹ پر حملہ آور ہوئے, دھرنا جب دیے بیٹھے تھے, اس وقت جب فورسز نے ان لوگوں کو سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ سے اور پی ٹی وی پر جب انہوں نے حملہ کیا تو ان کو باہر نکالا گیا, تو اس وقت ان لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اتنی غلط خبریں پھیلائیں کہ لوگوں کے ٹرک بھرے ہوئے ہیں, ہاسپٹلز میں جگہ نہیں ہے, مردہ خانے بھر گئے ہیں. کچھ خوف نہیں تھا ان لوگوں کو جھوٹ بولتے ہوئے کہ اتنے لوگ مر گئے ہیں, اس میں سے ایک بھی بندہ نہیں نکلا. یہ ایک ٹپیکل کیس ہے اشتعال انگیزی کا, اور یہ ابھی بھی وہی کر رہے ہیں, اور ہم وش تو یہی کر سکتے ہیں کہ لوگ عوام کو ایندھن نہ بنائیں, لیکن ایک دفعہ پھر بنا رہے ہیں. اور عوام کو, نوجوان کے ذہنوں کو جس طرح سے متاثر کیا جا رہا ہے, زہر انجیکٹ کیا جا رہا ہے, اور پھر اپنی ہی سیاست کے لیے انہیں ایندھن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. بہت برے, بہت ہی انسان دشمن اسٹریٹجی ہے, صرف اس لیے کہ مجھے اقتدار مل جائے. اچھا, اس میں ایک جو سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں, ریپنگ, اس جھوٹ کی ریپنگ جس چیز میں یہ کرتے ہیں. اب افسوسناک بات یہ ہے کہ ہر چیز کو ڈسٹراٹ انہوں نے کر دیا ہے. جمہوریت کا مطلب انہوں نے اپنا نکال لیا ہے. جمہوریت کا مطلب یہ ہے, جمہوریت کا مطلب صرف ایک ہے کہ عمران خان وزیر اعظم بنے. نہیں ہونتے صدر ہی بن جائے. ان کا مطلب اندر سے دل یہی ہے, بلکہ ان کا بس چلے تو وہ بادشاہ یا مطلب فیلڈ مارشل سا بنا کر بٹھا دیں. بالکل, تو یہ جمہوریت کا مطلب ہو گیا. جمہوری جدوجہد کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ سڑکوں پہ آئیں, آگ لگا دیں. نہیں آپ نہیں, ہاں, آپ ضمانت پارک میں قلعے بنا کر بیٹھے رہیں, اور جو آپ عام شہری آپ کے لیے باہر عام شہری ان کے ساتھ نہیں ہے, ان کا کلٹ,
ان کا کلٹ باہر نکلے اور آگ لگا دے. اچھا اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں اور اس سے پہلے تاریخ میں پڑھا ہے کہ جو انسان دوست تحریکیں چلتی تھیں جس میں لوگوں نے واقعتاً قربانیاں دیں, لوگ واقعی سڑکوں پہ آئے, لوگ نے واقعی انسانی حقوق کے لیے جد و جہد کی اور اپنی جانیں خطرے میں ڈالی, لوگ ساتھ ہوتے تھے. پاکستان میں ہم نے دیکھا اور لیڈرز ہمیشہ سے فرنٹ سے لیڈ کرتے تھے. یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے, نہیں ہم نے 2014 میں بھی دیکھا تھا, ہیومن شیلڈ کے ساتھ آپ سفر کریں اور وہیں پر آپ پاپولیرٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے قربان ہو رہے ہیں, آپ کے جو ورکرز کلٹ کے ممبرز, آپ کی تو یہ حالت ہے کہ آپ تو کونیاں مارتے ہیں, آپ سے آپ تھپڑ مارتے ہیں, لاتے رسید کرتے ہیں اپنے فینس کو, آپ نے کون نہیں جانتا. تو یہ ایک یعنی کہ ہر چیز کا جو انہوں نے سٹینڈرڈ ہے, ہر سچ کو انہوں نے اس پہ ملکیت کا دعویٰ کر کے اس کو جھوٹ بنا دیا اور اس کا سٹینڈرڈ اتنا لو کر دیا کہ اب انقلاب کا نام لیتے بھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے. احتجاج کا نام کہ یار یہ تبدیلی کا نام لیتے ہیں, تبدیلی کہ یہ وہ والی تبدیلی تو نہیں ہے جو. اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے بیرسٹر عامر حسن صاحب کو دعوت دی ہے جو اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. تو ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. افشاں اس بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی پوری سیاست جو ہے وہ جھوٹ اور ڈس انفارمیشن پہ کھڑی ہوئی. ایک سٹوری بنائی ہوئی ہے کہ ہی از دا موسٹ پاپولر مین اور لیڈر ان پاکستان, جان کو ان کی خطرہ ہے اور عوام جو ہے ان کے ساتھ ہے, الیکشن ہونے کی دیر ہے اور پھر وہ واپس آ جائیں گے اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, سب کچھ ٹھیک جیسے 2018 میں ہوا تھا. تو یہ جو ہم بھگت رہے ہیں بالکل. تو اس پوری ڈس انفارمیشن کے اوپر میرا خیال ہے کہ گفتگو ہمیں کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عامر حسن صاحب. بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا. جی مائے جی. سوال ہمارا یہ ہے کہ ڈس انفارمیشن کا ایک پورا کارخانہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس, اور انہوں نے اس وقت جو تاثر کریٹ کیا ہوا ہے, جو امپریشن انہوں نے پھیلایا ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ بس ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے, ہر چیز تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے, یہ آئیں گے اور سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ کاشف صاحب آپ کی ہسٹری پہ بھی نظر ہے تو اگر آپ کبھی وہ نازیز کے بارے میں پڑھیں اور ہٹلر کا پڑھیں اور گوئبلز کی سارا وہ تماشا دیکھیں, پروپیگنڈا دیکھیں, تو وہ ٹوٹلی اسی طرح تھا جو عمران خان نے پچھلے 16 سال کے اندر خصوصاً اور 26 سال سے عموماً جو پاکستان کے اندر رچا رکھا ہے ایک تماشا. لیکن پاکستان ایک وفاق ہے, یہاں پہ کوشش کی جاتی رہی ہے عمریتوں کے ذریعے کہ یہ بتایا جائے کہ کوئی ایک شخص مسیحا بن کے آئے گا اور وہ آپ کے ملک کو ایسے کر دے گا اور ویسے کر دے گا. اصل میں یہاں پہ the will of the people جو گورنمنٹ بنے گی پھر اسے لوگوں کے ساتھ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ چلنا پڑے گا. یہی پارلیمنٹری سسٹم ہے. اب اس پارلیمنٹری سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے, فیل کرنے کے لیے ایک نفرت, فتنہ, فساد, انتشار پھیلایا گیا ہے. اور عمران خان کی شکل میں, کیونکہ یہاں پہ کرکٹ فین بہت ہیں, اور ایک کرکٹر کو اور پھر اس کی لینگویج کو, اس کی ٹرمینالوجیز کو, کہ کپتان جو ہوتا ہے وہ ایسے کرتا ہے, کپتان اچھا ہو تو ٹیم جیت جاتی ہے فائنل. ایسا نہیں ہوتا بھائی. وہ 11 ٹیموں 11 بندوں کی ایک ٹیم ہے, یہ 25 کروڑ لوگوں کا ایک ملک ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ جس طرح چلایا جا رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پروپیگنڈا اس لیے بھی ہے کاشف صاحب, اور اس لیے عمران کا پروپیگنڈا چلا بھی ہے کہ پاکستان کے 75 سال کے اندر ہمارے ذہنوں کو ایسے کاشت کیا گیا ہے, اس طرح کلٹیویٹ کیا گیا ہے یہاں پہ, کہ جہاں پہ ہمیں جھوٹ زیادہ خوشنما لگتا ہے, سچ ہمیں بھلا نہیں لگتا, سچائی تلخ حقیقتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں. اور اب جس طرح کی وہ بنا دی گئی ہے قوم, وہ ہر وقت ہر چیز میں ایک سازشی تھیوری نکالتی ہے اور سچ کو, حقیقت کو جانتی نہیں. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ایک شخص 2018 میں آیا, اتنے وعدے کر کے آیا تو ایک وعدہ پورا نہیں کیا, ہر وعدے سے وہ پلٹا, اس کے باوجود کسی نے اسے سوال نہیں کیا. اس نے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا گرک کر دیا. اپنے جانے سے 3 مہینے پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے, وہ کہہ رہا تھا مہنگائی کا سیلاب آئے گا. اس کے بعد پھر اس نے جب وہ چلا گیا, پھر اس نے ملک کو ڈیفالٹ کرنے کے لیے کوشش کی. پھر اس نے لوگوں کے اندر اتنی نفرت پیدا کر دی ہے, کتنے سیاسی مخالفین کو دشمن, مخالف سے زیادہ دشمن, اور پھر دشمن سے زیادہ لادین,
اور پھر کلمے کے اوپر شاکب بتائیں. اس پروپیگنڈے کے اندر سیاست تو نہیں ہو رہی ہے, اس وقت تو نفرت پھیلائی جا رہی ہے, انتشار پھیلایا جا رہا ہے, فتنہ اور فساد ہے, اور وہی آپ کا رزلٹ ہے. اس وقت جتنا ہے جان ہے معاشرے کے اندر, میں تو خود میرے خیال سے ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور کبھی مایوس تو نہیں ہوتا, لیکن بہرحال کچھ پتہ لگنے لگا ہے کہ مایوسی کیا ہوتی ہے جس طرح سے ماحول کو بنا دیا گیا. جی آپ کے سامنے بیرسٹر صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو آپ نے باتیں کی وہ سمجھ میں آتی ہیں, اور کہیں نہ کہیں اسی ملک کے شہری کو, اسی ملک کے نوجوان کو بطور ایندھن استعمال کیا جا رہا ہے اس سارے پاپولسٹ بیانیے کے اندر. کہیں نہ کہیں اس ملک کے نوجوان کو استعمال کیا جا رہا ہے نفرت انگیزی کو پھیلانے میں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کس طرح سے نوجوانوں کو اور اس ملک کے عام شہریوں کو اس جھوٹ سے اور ڈس انفارمیشن کے اس پورے کارخانے سے بچانے کے لیے اور ہیل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, سب سے ضروری چیز ہے تربیت. میں تو اس چیز کا قائل ہوں, باہر بھی یونیورسٹیز میں پڑھنے کے بعد تعلیم سے بھی زیادہ جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ تربیت رکھتی ہے. اور دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں یہی فرق ہے, جہاں پہ صرف تعلیم ہے وہاں سے ڈگریز تو ملتی ہے, لیکن جہاں پہ تربیت ہے وہاں پہ کریکٹر ملتے ہیں. وہاں سے آپ کو, اور کریکٹر ہی فالو ہوتا ہے, ہر فالو نہیں ہو سکتا. کوئی آپ کتاب کو فالو نہیں کر سکتے, کسی صاحب کتاب کو, کسی صاحب کردار کو فالو کر سکتے. تربیت کا فقدان ہے. اس کی وجہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی رہا ہے, ہمارا سماج بھی رہا ہے, ہمارے رویے بھی رہے ہیں. اور اس میں کہوں گا کہ بہت سا کردار ہوتا تھا. چلے میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, آپ کا پی ٹی وی تھا, کہیں یہاں پہ تربیت ہوتی تھی. یہاں کے ڈرامے بھی, اگر ہم جب چھوٹے تھے تو وہ سونا چاندی کام سا ڈرامہ تھا, منو بھائی نے لکھا تھا. تو اس کے اندر جو گھر کا ملازم اور ملازمہ تھے وہ ہیرو اور ہیروئن تھے, کیونکہ وہ انتشار کو روکتے تھے, نفرت کو ختم کرتے تھے, لوگوں کے اندر صلح جوئی برداشت پیدا کرتے تھے. تو منو بھائی نے ایک ملازم کو, ایک ملازمہ کا ہیرو اور ہیروئن بنا دیا. یعنی کہ کسی کی معاشی حالت بھلے اتنی طاقتور نہ ہو, لیکن کردار طاقتور ہونا چاہیے ہیرو ہونے کے لیے. تو لیکن مصیبت یہ تھی, اور لوگوں کو جوڑنا چاہیے, نہ کہ ہر وقت فتنے فساد کی جانب ابھارنا چاہیے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اصل چیز تو ہے لوگوں کو جوڑنا. دیکھیں یہ وفاق ہے, یہاں پہ ہر تھوڑے کلومیٹرز کے اوپر آپ کے زبان کا لہجہ بھی بدلتا ہے, آپ کی ثقافت بھی بدلتی ہے, آپ کے رویے بھی بدلتے ہیں. تو کسی ایک رویے کے ساتھ گورن پورے ملک کو کرنا ناممکن ہے. اس میں پھر آپ مشترکات ڈھونڈتے ہیں. ایک پنجابی کو سندھی ثقافت خوبصورت لگے, ایک سندھی کو پختون ثقافت خوبصورت لگے, ایک بلوچی کو سرائکی ثقافت کے ساتھ بھی انسیت ہو, تو اس طرح وفاق چلتا ہے. لیکن یہاں پہ تو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے میں جو مشترکات تھی اسے ختم کریں اور نفرتوں کو ابھاریں. وہ جو کانسٹیٹیوشن بنایا, اس کانسٹیٹیوشن سے جتنے ادارے بنائے, ان اداروں سے پولیٹیکل پارٹیز وجود میں آئیں, اس سے کوئی آئیڈیالوجیز بنی. اس نے کہا یہ سب غلط ہیں, سب نفرت ہیں, سب چور ہیں, سب ڈاکو ہیں, بس میں ہی ہوں. جو پولیٹیکل پارٹی میرے خلاف کھڑی ہوگی اس سے روز معاشر پوچھا جائے گا. جو جج مجھے نہیں کرے گا تو میجسٹریٹ دیبا یاد کرو تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا, روز معاشر تمہیں جواب دینا پڑے گا. فلانے جنرل باجوہ 5.5 سال اگر تم میرے سرپرستی کرو اور بقول انہی کے نیپس چینج کرتے رہو تو ٹھیک, لیکن جس دن تم اے پولیٹیکل ہونے کا فیصلہ کرو تو پھر میں تمہیں میر جعفر اور میر صادق کہوں گا. اب بتائیے میں اس رویے کے ساتھ نہ تو قومیں پنپتی ہیں, نہ نظریات پنپتے ہیں, اور نہ ہی محبت اور برداشت پنپتی. یہی وہ رویہ ہے جسے تربیت ضروری ہے. میں کہتا ہوں سب کو تربیت کی ضرورت ہے, سچ بولنے کی ضرورت ہے, نفرتوں کو پاٹنے کے لیے سچ بولنا پڑے گا اور بڑے دبنگ انداز میں بولنا پڑے گا, وگرنہ ایک جھوٹا شخص جھوٹ اتنے بلند آہنگ طریقے سے بول رہا ہے کہ سچ کہیں نہ کہیں میرے خیال سے معدوم ہوتا جا رہا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ, تھینک یو. آپ نے ہمیں وقت دیا. بڑی اہم بات انہوں نے کہی کہ جھوٹ اتنے اونچی آواز میں بولا جا رہا ہے کہ اس کے سامنے اب جیسے اسٹریٹجی کے ساتھ آ رہا ہے, میرا خیال ہے کہ اس اسٹریٹجی کے ساتھ ہی اس کے ساتھ کمبیٹ کرنا پڑے گا. اور یہ بات بہت عمدہ کی گئی کہ سچ بولنا پڑے گا, اب سچ بولنا پڑے گا.
اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اسی امید پہ ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ بہت جلد ہمارے سماج کا ایک بڑا حصہ جو کہ پرامن ہے، جمہوریت پسند ہے، وہ اس پروپیگنڈے اور اس جھوٹ پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگلے پروگرام میں مزید کسی ایشو پر، کسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ٹل دین اپنے میزبان کاشف بلوچ اور افشاں مصب کو اجازت اجازت دیجیے۔ دیجیے۔